اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 129 ہے، 16واں پارہ ہے، سورہ طٰہٰ ہے اور آیت نمبر 91 سے 91 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی طور روانگی کے بعد بچھڑا بنایا تھا تو ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ایسے نہ کرو، یہ شرک ہے، تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو اس پر جمے رہیں گے، یہ جو بت ہے نا، اس کی پوجا پر ڈٹ کے رہیں گے۔ حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ قال یا ہارون، اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے تمہیں منع کیا تھا جب تو نے ان کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں؟ تو تمہیں روکنے سے کس چیز نے منع کیا تھا؟ تو نے روکا کیوں نہیں؟ اللہ تتبعنی، تجھے تو میرے پیچھے آ جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں تم نے ان کو روکا؟ افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ پرجلال لہجے میں بات کی تو آگے سے انہوں نے کہا، قال یبن ام، اے میری ماں جائے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، نہ میری داڑھی کو پکڑ، نہ میرے سر کو پکڑ۔ انی خشیت، بے شک میں ڈر گیا تھا، کس بات سے؟ کہ اگر میں جو لوگ بچھڑے کے پجاری نہیں تھے ان کو ساتھ لے کر آپ کے پیچھے آ جاتا تو ڈر یہ تھا کہ آپ کہتے تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریقہ ڈالا ہے، اور اگر میں لڑ پڑتا تو یہ تو طاقتور تھے بچھڑے کے پجاری، تو پھر بھی نقصان ہوتا۔ انی خشیت، میں ڈر گیا تھا، ان تقولا، کہ آپ فرمائیں گے، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریقہ ڈال دیا تھا، جدائی ڈال دی تھی۔ ولم ترقب قولی، اور میری بات کا تو نے انتظار تک نہیں کیا۔ اس آیت مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے۔ دو آدمی لڑ پڑے آپس میں، دونوں ہی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے چھوٹے بھائی نے جو رسول بھی ہیں انہوں نے بڑے بھائی کی داڑھی بھی پکڑ لی، سر بھی پکڑ لیا۔ اب اگر کوئی کہے لڑائی ہوئی دونوں میں، آخر ایک نہ ایک جھوٹا تو تھا، ایک نہ ایک سچا تھا، ایک جھوٹا تھا، تو بتاؤ یہاں پر کس کو جھوٹا کہو گے؟ جناب موسیٰ کو قصوروار کہو گے
یا جناب ہارون کو قصوروار کہو گے؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مشاجرات صحابہ کو پڑھ کر کچھ لوگ ہیں جی پھر قصور تو کسی نہ کسی دیتے ہے نا۔ اب بچوں بڑوں کی لڑائی میں ہاتھ نہیں ڈالتے، لڑائی تو بڑوں بڑوں میں ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث شریف ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن فجر کی نماز میں لیٹ ہو گئے، صحابہ کرام بھی انتظار میں تھے کہ سرکار آئیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ صحابہ کو ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں سورج ہی نہ نکل آئے، لیکن سرکار تشریف لائے، جلدی جلدی 2 چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھائیں۔ جب رکعتیں پڑھائیں تو فرمایا علی مصافکم کما انتم، جس طرح بیٹھے ہوئے ہو اسی طرح اپنی صفوں میں بیٹھے رہو۔ فرمایا ہوا کیا؟ آج ہم نے اٹھے، وضو کیا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، ہماری آنکھوں پر نیند کا بوجھ پڑنے لگا، ہم نیند میں چلے گئے تو اچانک ہم نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا فی احسن صورہ۔ اللہ نے پوچھا اے میرے حبیب بتا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، میرے قرب خاص کے فرشتے اس وقت آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، بتا کس مسئلے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ چلو اور بحث کو چھوڑتے ہیں، اتنا تو پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ کے مقرب فرشتے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ہاں تو پھر جب جھگڑا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تو سچا ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو جھوٹا ہوتا ہے۔ اب بتاؤ ان مقرب فرشتوں میں سے کس کو غلط کہو گے، کس کو صحیح کہو گے؟ تو اپنی عقل کو ہاتھ مار۔ ایمان اس چیز کا نام نہیں کہ جو تیری مرضی میں آئے وہ تو کہتا رہے، ایمان نام ہے ان کی ماننے کا اور پیاروں کے ادب کا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما، دونوں سے اللہ راضی ہو، کتنے شان والے لوگ تھے، میاں بیوی تھے، اور کبھی کبھی آپس میں بھی جھگڑا ہو جاتا تھا۔ تو اب کیا کہو گے جی قصور حضرت فاطمہ کا ہے کہ حضرت علی کا ہے کسی میں جرت یہ بات کرنے کی؟ نہیں بھئی، ہمارا کام نہیں ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، بس ہمیں جائز نہیں کہ ہم دخل دیں۔ اچھا مجھے حوالہ یاد نہیں، لیکن میں نے سنا تھا کہ ایک مرتبہ دونوں شہزادے بھی آپس میں لڑ پڑے تھے، مولا حسن اور مولا حسین، بول چال بند ہو گئی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آیا تو مولا حسین نے مولا حسن کو خط لکھا، بھائی جان آج ہماری بول چال بند ہوئے 3را دن جا رہا ہے، اگر دن ختم ہو گیا نا تو ہم مجرم بن جائیں گے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے، نانا جان نے فرمایا لا یحل لامرئ مسلم ان یترک اخاہ فوق 3 ایام، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے ترک کلام کرے 3 راتوں سے، 3 دن سے زیادہ۔ آج اگر 3را دن بھی اسی طرح گزر گیا نا ہم دونوں گناہ گار ہو جائیں گے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں آؤں اور آپ سے صلح کروں، لیکن نانا جی کا ایک اور فرمان بھی یاد آ گیا ہے، جو صلح پہلے کرے گا جنت میں بھی وہ پہلے جائے گا۔ اگر میں پہلے صلح کرنے آ گیا نا تو پھر جنت میں پہلے جاؤں گا۔ آپ ہیں بڑے، میں ہوں چھوٹا، تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے چپ کر کے آئیے اور آن کے میرے ساتھ صلح کیجیے۔ مولا حسن کو خط ملا، بھاگتے ہوئے آئے، جب گلے مل گیا گلا سارا جاتا رہا۔ اب کیا کہو گے، اس میں کون قصوروار تھا، جناب حسن یا جناب حسین؟ اور نہیں، بڑوں کی باتوں میں دخل نہیں دیتے،
اسی طرح جو صحابہ کرام کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، اس میں چپ کر کے بیٹھو، زیادہ قصور مت گنو، ان کا قصور تھا، اس کا قصور تھا، اس کا قصور تھا۔ اگر خارجیوں کو زبان مل گئی تو وہ دوسری سائڈ کا قصور نکالنا شروع کر دیں گے، اور پھر اہل بیت اطہار کے خلاف جو زبانیں کھلیں گی اس کے مجرم تم بنو گے۔ اس لیے ہر لڑائی پر تبصرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ قال فما خطبک یا سامری، اب ادھر سے فارغ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سامری اور تیرا کی حال ہے اور تو کیتا کی ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے ایسی چیز دیکھی تھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی۔ میں نے کیا دیکھا؟ جبریل کو گھوڑی پر سوار ہے، اس کی گھوڑی کا قدم جہاں لگتا ہے وہاں زمین سے سبزہ اگتا ہے، تو میں سمجھ گیا یہ اللہ کا مقرر، اور انہوں نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا تھا۔ وہ گھوڑی قدم اٹھا کے آگے گئی تو میں نے فقبضت قبضۃ، تو میں نے ایک مٹھی بھر لی من اثر الرسول، رسول کے نقش پا سے، رسول کے قدموں سے، فنبذتها، پھر میں نے وہی ڈالی تھی، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح میرے دل کو یہی بات لگی، تو میں نے اس میں پھر اپنی مرضی سے نا وہ مٹی ڈالی تو وہ باں باں کرنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی نبی، آ گیا جلال۔ اچھا ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ وہ مٹی اس کی نسبت تھی اس گھوڑی کے ساتھ جس پر حضرت جبریل علیہ السلام سوار تھے، اور جبریل کو نسبت ہے اللہ کے ساتھ، تو جس کو کئی واسطوں سے بھی اللہ کے ساتھ نسبت ہو جائے اس میں بھی اثر پیدا ہوتا ہے، وہ بھی فائدہ دیتی ہے چیز۔ تو میاں ان نسبتوں کا انکار نہ کیا کرو، اللہ والوں کو جو اللہ شانیں دیتا ہے اس کا اقرار کیا کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا تو اسے سزا دی، قال، فرمایا فاذهب، جا دفع ہو جا، فإن لك في الحیات، بس بے شک تیرے لیے زندگی میں یہ ہے، ان تقولا کہ تو کہتا رہے گا لا مساس لا مساس، اور مینو ہاتھ نہ لانا، مینو ہاتھ نہ لانا، مینو ہاتھ نہ لانا۔ اب ہوتا کیا تھا، اگر کسی کا چھو جاتا اس کے ساتھ بدن ٹچ ہوتا تو بخار چڑھ جاتا دونوں کو، تو پھر کہتا بھائی مجھے ہاتھ نہ لگانا، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، تیرے لیے ایک ٹائم مقرر ہے، وعدے کا ایک وقت ہے، ہرگز تجھ سے خلاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ وقت جب آئے گا تو تو پھر مر جائے گا، نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے مرے گا نہ ایک سیکنڈ بعد۔ تیری تو سزا یہ ہے۔ اب بائیکاٹ ہو گیا اس کا، کون اس کے ساتھ ہاتھ ملائے، کون اس کے ساتھ بات کرے؟ فرمایا اچھا وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، ذرا اپنے اس معبود کی طرف دیکھ، بچھڑے کی طرف دیکھ جس پر تو جم کے بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں میں دا مجاوراں تے میرا اللہ ہے، لنحرقنہ، ہم اسے ضرور بھی ضرور جلا دیں گے، ثم لننسفنہ، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیں گے، پھر فل یم میں اس کو سمندر میں ڈالیں گے، نصفا ریزہ ریزہ کرنا، ہم اس کو ریزہ ریزہ کر کے اچھی طرح اس کا کباڑہ کر کے سمندر میں بہا دیں گے۔ یہ کوئی معبود ہے جو اپنا بچاؤ نہ کر سکے؟ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وسع کل شیء علما، ہر چیز کو اس کا علم گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔
کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم تمہارے سامنے بیان فرماتے ہیں پچھلوں کی خبریں، جو گزر چکے ہیں نا ان کی خبریں بیان کرتے ہیں۔ وقد آتیناک، اور بے شک ہم نے تمہیں دیا ہے من لدنا ذکرا، اپنی جناب سے ایک ذکر عطا کیا ہے، اپنی طرف سے تمہیں ایک نصیحت عطا کی ہے۔ قرآن بھی ذکر ہے نا، یہ اپنی طرف سے ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ من اعرض عنہ، جو اس ذکر سے منہ موڑے گا، اس نصیحت سے، اس وحی سے، اس قرآن سے منہ موڑے گا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، پس بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بڑا بوجھ۔ ہوڑا پار نہیں ہونا، بڑا پار چکنا پڑے گا۔ خالدین فیہ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ یوم القیامت حملا، اور بہت برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھانا، وہ بڑا بوجھ ہوگا، بڑا برا بوجھ ہوگا جو اٹھائیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اٹھائیں گے مجرموں کو، یومئذ، اس دن، زرقا، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، مجرموں کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ پورا جسم نیلا ہوگا، پورا جسم، کیونکہ جب کسی کا جسم کالا ہونے لگتا ہے نا تو پہلے نیلا ہوتا ہے، نیلاہٹ کے بعد پھر سیاہی چھا جاتی، کالے کالے تت ہو جان گے۔ یتخافتون بینہم، آپس میں نا ہولے ہولے باتیں کریں گے۔ ان لبثتم الا عشرا، یار کوئی لمبا چر تے اسی نہیں رہے دنیا تے، صرف 10 دن ہی رہے ہیں ہم لوگ تو۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ باتیں کرتے ہیں۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ، ان میں جو سب سے بہتر رائے والا ہوگا وہ کہے گا، ان لبثتم الا یوما، کوئی 10 دن نہیں ہوئے، ہم تو صرف 1 دن رہے ہیں۔ یعنی وہ سمجھ جائے گا کہ ساری دنیا کی عمر جو ہم نے گزاری ہے وہ آخرت کے مقابلے میں ایسے جیسے 1 دن بھی نہیں، تو کیا ہے یہ دنیا، بس ایک وقت کی بات ہے۔ پھر وہ قیامت کا دن تو وہاں کی نعمتیں تو موجیں ہی موجیں، اور اللہ تعالیٰ بچائے اگر کوئی جہنم میں جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور یہ آپ سے پوچھیں گے پہاڑوں کے بارے میں کہ پہاڑوں کا کی بنے گا قیامت والے دن۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دے محبوب فرما دے ان پہاڑوں کو میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر چھوڑے گا وہ زمین کو بالکل صاف چٹیل میدان۔ پہلے پہاڑ ہے نا، یہ زمین ہے، پھر اونچی جگہ ہے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور زمین بالکل برابر چٹیل میدان بن جائے گی۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ تو دیکھے گا زمین کے اندر کوئی کجی، ولا امتا، اور نہ کچھ بلندی، بالکل برابر ہوگی، نہ اس کے اندر کسی جگہ نیچا ہوگا، کوئی جگہ نیچی نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی جگہ بلند ہوگی۔ اب دیکھیے یہ جگہ ہے ہماری، یہ مسجد کا سین ہے، اور ادھر مسجد کا حال ہے۔ یہ مسجد کا حال تقریباً 3-4 انچ اونچا ہے سین سے، اور یہ سین جو ہے مدرسے کے سین سے اونچا ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی جگہ اونچی کوئی نیچی، نہ، بالکل ہموار چٹیل میدان۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن یہ سارے پیروی کریں گے ایک بلانے والے کی۔
بلانے والا جو ہے وہ جب بلائے گا نا، لا عوج لہ، اور اس کے بلانے میں کوئی کجی نہیں ہوگی، یا اس بلانے والے میں کوئی کجی نہ ہوگی، یا اس کی آواز میں کوئی کجی نہ ہوگی، بالکل سب کو برابر آواز سنائی دے گی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور آوازیں پست ہو جائیں گی رب رحمان کی بارگاہ میں۔ دیکھو تجربہ ہوا ہے، طلبہ شور مچاتے ہوتے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، اچانک استاد سامنے آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چپ ہے، استاد آ گئی ہے، چپ، یہ تو استاد ہے نا، یہاں آوازیں چپ ہو جاتی ہیں، وہ تو رب رحمان ہے، اس رب رحمان کی آواز کے سامنے بھی آوازیں پست ہو جائیں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، پس تو نہ سنے گا مگر آہستہ سی آواز، ہولے ہولے، کی بنے گا، حساب کتاب کدوں شروع ہونا ہے، یہ اس طرح کی باتیں کوئی زور سے نہیں بولے گا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی، سفارش فائدہ نہیں دے گی، الا مگر کس کو؟ من اذن لہ الرحمن، جس کے لیے رب رحمان نے اجازت دی ہوگی، ورضی لہ قولا، اور جس کی بات کو اس نے پسند کیا ہوگا، اس کی شفاعت نفع دے گی، دوسرے کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، اور یہ لوگ جو ہیں نا اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی وہ کسی کی ٹور بنانے کے لیے نا شفاعت کی اجازت دے گا، شفاعت کی اجازت دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے گی۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور منہ جھک جائیں گے، کس کے لیے؟ حی قیوم کے لیے، وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہنے میں کسی کی محتاج نہیں، وہ ذات جو قیوم ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، سب کو تھامے ہوئے ہے۔ یہ اسم اعظم بھی اس کو کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ تو جو حی قیوم ہے اس کے لیے چہرے جھک جائیں گے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور بے شک اس کا بیڑا غرق ہو گیا جس نے اٹھایا تھا دنیا میں کوئی ظلم۔ ظلم سے مراد ہے شرک، جس نے دنیا میں شرک کیا تھا وہ نامراد ہو گیا، اور جس نے شرک نہیں کیا، من یعمل من الصالحات، اور جس نے چند نیکیاں کی، صالحات نیکیاں، من تبعیض کا، جس نے کچھ نیکیاں بھی کی، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہے، فلا یخاف ظلما، تو نہیں ڈرے گا کسی زیادتی سے، اور ڈرے گا نہیں، اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ولا ہدما، اور نہ کسی نقصان سے موجاں کرے گا، میں نے تو فکر ہی کوئی نہیں کی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے قرآن عربی زبان میں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور طرح طرح سے پھیر پھیر کر ہم نے نا اس میں وعیدیں بیان کی ہیں، یعنی طرح طرح سے ہم نے عذاب کے ڈراوے دیے ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں، او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے دل کے اندر کوئی نصیحت والی سوچ پیدا ہو جائے کہ یار ہم نے بھی کچھ مرنا ہے، جواب دینا پڑے گا، اس لیے ہم بار بار اس طریقے سے بھی اس طریقے سے یہ آیات بیان کر رہے ہیں تاکہ اگلا نصیحت پڑھے۔
اچھا لعل جو ہے نا، یہ لفظ لعلہم، ویسے تو اللہ کریم اگر بیان فرمائے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، امید کا لفظ نہیں ہوتا، لیکن لعل کبھی کبھی کہ کے معنی میں بھی آتا ہے، تاکہ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے لیے ان کے دل میں کوئی سوچ پیدا ہو۔ فتعالی اللہ الملک الحق، بس سب سے اونچا ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، سب سے اونچا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر جبریل تشریف لاتے، قرآن پڑھتے تو سرکار نے ساتھ ساتھ اس کو دہراتے تاکہ جلدی جلدی یاد ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تعجل بالقرآن، اور قرآن میں جلدی نہ کیا کر محبوب، من قبل ان یقضی الیک وحی، اس کی وحی کے پورا ہو جانے سے پہلے اس کو دہرایا نہ کر محبوب، ہم تیرے سینے میں خود اس کو جمع کر دیں گے۔ وقل، اور عرض کیا کر رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہی مضمون سورہ قیامہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، سورہ قیامہ کے اندر بھی بیان ہوا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کے اندر وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک آرڈر دیا تھا، فنسیہ، پس وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس کے اندر کوئی قصد، کوئی ارادہ نہیں پایا۔ یہ آیت قرآن کی مشکل ترین مقامات میں سے ایک ہے، کیونکہ آگے سبق آئے گا چند آیتوں بعد، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، 121 آیت، کہ آدم نے اپنے رب کے حکم کو نہ مانا، یہ، اور ادھر فرمایا فنسیہ، پس وہ بھول گئے۔ یہ نسیان اور عصیان کا ایک جگہ جمع ہونا بڑا مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ جو کچھ مجھے سمجھ میں آیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں، اگر تو وہ ٹھیک ہے تو وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور اگر وہ ترجمہ تفسیر غلط ہے تو وہ میرے نفس کی شرارت سے ہے۔ اللہ نے روکتے ہوئے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہیں گھاٹا ملے گا۔ اب وہ آگے آ رہا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اس دانے کے کھانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، یہاں سے نکلو گے نہیں، اللہ کا پروگرام تمہیں نکالنے کا ہے۔ تو جو اس کی یہ بات سنی، وہ جو اتنا حصہ تھا نا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ بھول گئے کہ اگر تو نے کھایا تو تمہیں گھاٹا پہنچے گا۔ شیطان کیا کہہ رہا تھا؟ کھاؤ گے تو فائدے میں رہو گے، وہ حصہ بھول گئے، اور اللہ کے حکم پر عمل جو ہے وہ چھوٹ گیا، وہ چھوٹ گیا اللہ کے حکم پر عمل۔ بس یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور پھر وہ جو ہے نا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، تو آدم نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا، تو پھر ہوا کیا؟ فَغَوَىٰ، غوا کے دو معنی آتے ہیں، ایک گمراہی کے، ایک غوا کا معنی یہ آتا ہے جو مقصود تھا وہ حاصل کرنا چاہا، اس میں ناکامی ہوئی، مقصود حاصل نہ کر سکے،
آدم علیہ السلام اتنا حصہ بھول گئے، کچھ یاد تھا، اللہ نے روکا ہے نہیں کھانا دانا، لیکن یہ کوئی اتنا ضروری آرڈر تو ہے نہیں، یہ دل میں آیا، دانا کھا لیا۔ وہ آگے فتکونا من الظالمین، وہ بھولے تھے، پچھلا نہیں بھولے۔ اور آگے فعصى آدم ربہ فغوی، تو آدم علیہ السلام نے اس عمل کو ترک کر دیا، فغوی، تو جو مقصود تھا وہ حاصل نہ کر سکے کہ ہمیشہ جنت میں رہنا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے نہیں مانا۔ فَقُلْنَا يَا آدم، پھر ہم نے کہا اے آدم إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، بے شک یہ تیرا بھی دشمن ہے، تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، دیکھ لینا کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نکال نہ دیوے، فَتَشْقَىٰ، پھر تم مشقت میں پڑو گے۔ جنت میں تو تمہیں کام کرنا کوئی نہیں پڑتا، پکی پکائی مل جاتی ہے، جو چاہتے ہو کھا لیتے ہو، جو چاہتے ہو پہن لیتے ہو، تمہیں کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑتا۔ اگر اس نے تم کو جنت سے نکال دیا تو تمہیں مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ ان لک، بے شک تیرے لیے کیا ہے، اللہ تجوع فیہا، کہ جنت میں تجھے بھوک بھی نہیں لگتی، ایک انعام، ولا تعریٰ، اور تو ننگا بھی نہیں ہوتا، دوسرا انعام، وانک لا تظمأ فیہا، اور بے شک تمہیں جنت میں پیاس بھی نہیں لگتی، تیسرا انعام، ولا تضحیٰ، اور نہ ہی تجھے دھوپ لگتی ہے، چوتھا انعام۔ یہ چار انعامات جو ہیں نا یہ جنت میں ہیں، کہیں شیطان تمہیں ان انعامات سے محروم کر کے مشقت میں نہ ڈال دے۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم کے دل کے اندر۔ یہ جو کہانی بیان ہوتی ہے نا، پہلے حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا تو پھر انہوں نے حضرت آدم کو بہکایا، نہیں، قرآن صاف کرا ہے فوسوس الیہ الشیطان، حضرت آدم علیہ السلام پر وسوسہ ڈالا شیطان نے، قال یا آدم، کہا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں ہمیشگی والے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں، وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہی کی طرف رہنمائی نہ کروں جو پرانی نہیں ہوگی۔ فاکلا منہا، پھر کھا لیا دونوں نے اس درخت میں سے، بس کھانے کی دیر تھی، فبدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، کپڑے شپڑے سب اتر گئے، واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ دونوں ہو گئے شروع جنت کے پتے لے لے کر نا اپنے جسم پر چپکانے لگ گئے تاکہ وہ ننگیز ظاہر نہ ہو۔ وعصى آدم ربہ فغوی، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے اس حکم کی تکمیل میں لغزش کھائی، فغوی، تو جو چاہا تھا وہ نہ پایا، چاہا تو یہ تھا کہ میں یہیں رہوں گا، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، جو بات مجھے سمجھ آتی ہے، ثم آتا ہے تراخی کے لیے، پھر اس کے بعد دانا کھا لینے کے بعد، توبہ قبول ہونے کے بعد، پھر چنا آدم کو اس کے رب نے، پھر نبوت عطا ہوئی، فتاب علیہ وہدا، پھر اس کی توبہ قبول فرمائی اور ہدایت دی۔ میں نے کسی جگہ پڑھا ہے کہ جہاں اجتباء اور ہدایت اکٹھے ہونا تو اس کا معنی ہوتا ہے نبوت۔ اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو چن لیا نبوت کے لیے اور رستہ دکھایا، رحمت عطا فرمائی۔ اچھا، توبہ تو قبول ہو گئی، اب اللہ کا تکوینی آرڈر نافذ ہونا تھا۔ قال اہبطا منہا جمیعا، فرمایا چلو تم دونوں نا، چلو میں نے کہا جنت سے اترو، چلو اکٹھے ہی اترو، بعضکم لبعض عدو، اب تمہاری اولاد ہوگی نا، ان میں سے ایک دوسرے کا دشمن بھی ہوگا،
دشمن بھی پیدا ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب اللہ اس وقت کے اولاد آدم کی ارواح سے مخاطب ہے، پھر اگر آئے نا تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، کوئی نبی اگر آئے نا پیغام لے کر، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ بد نصیب ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میری یاد سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ یہ تنگ زندگی کا کیا مطلب ہے؟ تو سب سے بہتر مطلب وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ معیشت ضنکا سے مراد ہے عذاب قبر۔ جو بندہ میری یاد سے، میرے ذکر سے یہاں منہ موڑے گا نا، پھر اسے قبر کے اندر بڑا پھنٹا لگے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے پھر قیامت کے دن نہ اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھنے والا تھا، مجھے اندھا تو نے کیوں اٹھایا؟ قَالَ كَذَلِكَ، فرمایا ایسے ہی، اتت کا آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، فنسیتها، تو نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی، نسیتها، تو نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج کے دن تم بھی بھلا دیے جاؤ گے، تیری طرف بھی نہیں دیکھا جائے گا رحمت سے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں اس بندے کو جو اپنے بارڈر کو کراس کر دے، اپنی حد کو کراس کر دے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا اسے ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور جو آخرت کا عذاب ہے نا وہ سخت تر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، تو کیا انہیں نہیں پتہ چلا، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا۔ یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ ان کے گھروں میں خود چلتے پھرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا کتنی قومیں پہلے تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ تو وہ کیوں تباہ و برباد ہوئیں؟ انہوں نے نافرمانی کی تھی، ہم نے اللہ کا اپنا عذاب نازل کیا۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، بے شک اس میں کئی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ پہلے بتایا تھا نہیٰ، نہیہ کی جمع ہے، نہیہ کا معنی ہے عقل، عقل والے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اچھا آیت اس طرح پڑھ لو، ولولا کلمۃ سبقت من ربک واجل مسمی لکان لزاما، اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے نہ لکھی جا چکی ہوتی اور اجل نہ مقرر کی جا چکی ہوتی، لکان نظاما، تو یہ عذاب ان سے لپٹ جاتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا یا دے عذاب لیا عذاب، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ انہی میں سے کئی مسلمان بھی ہوں گے، یہ لکھا ہوا ہے نا۔ فاصبر علی ما یقولون، محبوب جو یہ کہتے ہیں نا اس پر تو صبر کر، باتیں کرتے رہتے ہیں تو صبر کر۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھ۔ کب؟ قبل طلوع الشمس، نماز پڑھ سورج نکلنے سے پہلے۔ سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز آ گئی؟ فجر کی۔ وقبل غروبها، اور اس کے ڈوبنے سے پہلے یہ کون سی نماز آ گئی؟ عصر کی۔ ومن آناء اللیل، اور رات کے وقتوں میں، وقت نہیں رات کے وقتوں میں نماز پڑھ۔ رات کے وقت کون کون سے ہیں؟ مغرب ہے، عشاء ہے، تہجد ہے۔ رات کے وقتوں میں نماز پڑھ۔ فسبح،
پس پاکی بول، و اطراف النہار اور دن کے کناروں میں بھی نماز پڑھ۔ اور دن کے کنارے کتنے ہیں بتا چکا ہوں، 3 ہوتے ہیں۔ دن نام ہے جب سورج اوپر ہوتا ہے، تو جب سورج اوپر ہوتا ہے نا، طلوع ہوتا ہے ڈوبتا ہے، اگر تو بالکل سیدھا ہوتا تو دن کے 2 کنارے ہوتے، لیکن یہ سیدھا نہیں ہوتا، طلوع ہوتا ہے اوپر کو جاتا ہے، یوں اوپر جاتا ہے، پھر اوپر جا کر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ 3 کنارے بنے، ایک وہ، ایک یہ اور ایک وہ۔ اس کنارے پر فجر کی نماز، اس کنارے پر مغرب کی نماز اور اس کنارے پر ظہر کی نماز۔ کیوں پڑھ یہ نمازیں؟ لعلک ترضی، یہ نہیں کہا کہ محبوبہ تاکہ میں راضی ہو جاؤں، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا لعلک ترضی، تاکہ محبوبہ تو راضی ہو جائے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ کو محبوب کی مرضی کتنی پیاری ہے، فرمایا محبوبہ نمازیں پڑھا کر تاکہ تو راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جب بندہ کسی کو راضی کرنا چاہتا ہے تو راضی کس طرح کرتا ہے؟ مثلا تم مجھے راضی کرنا چاہو تو میں کیسے راضی ہوں گا جی؟ یعنی جو میرے من میں ہے تم پورا کر دو تو میں راضی۔ میں تمہیں راضی کرنا چاہوں تو کیسے راضی کر سکتا ہوں کہ جو تمہارے دل کے اندر ہے نا وہ میں خواہش پوری کر دوں تو تم راضی۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے لعلک ترضی، محبوبہ نمازیں پڑھا کر تاکہ تو راضی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ جو تیرے من میں ہے نا وہ میں پورا کر دوں گا، جو تیرے دل میں ہے نا وہ میں پورا کر دوں گا۔ تو سرکار کے دل میں کیا ہے، سرکار کے من میں کیا ہے؟ میں نے بڑا سوچا، مجھے 2 ہی چیزیں نظر آئی ہیں، ایک وہ ایک یہ، ایک خالق ایک مخلوق امت ہے۔ محبوبہ تو نمازیں پڑھا کر ہم تمہیں راضی کر دیں گے۔ کس طرح؟ تو ہم نمازوں میں ہم تمہیں اپنی ذات و صفات کے جلوے دکھایا کریں گے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کی گئی، اللہ کی ذات کے مشاہدے ہوتے تھے نا۔ اور دوسرا یہ امت، قیامت کے دن سرکار جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے امتی امتی، تو اللہ کہے گا محبوبہ تم مانگتا جا ہم دیتے جائیں گے، تو شفاعت کرتا جا ہم قبول کرتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ یہ 5 نمازوں کا سن کر کہتے ہیں نبی میں ہم میں فرق ہی کیا ہے، ہمیں بھی 5 پڑھنی پڑتی ہیں، سرکار کو بھی 5 پڑھنی پڑتی تھیں بلکہ 6 تہجد فرض تھی۔ ہاں صرف وہی کا ہی فرق ہے نا، اور کیا فرق ہے؟ لیکن ایسا کسی کے بہکانے میں مت آؤ۔ کیوں؟ بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں مدینہ طیبہ کے لیے جانا تھا، میں بیٹھا جہاز پر، پائلٹ بھی بیٹھا جہاز میں بھی جہاز میں بیٹھا، بس فرق اتنا تھا میں پیسے دے کر بیٹھا، پائلٹ پیسے لے کر بیٹھا۔ میں بیٹھا تھا جہاز میں مدینہ شریف پہنچنے کے لیے، پائلٹ بیٹھا تھا جہاز میں ہمیں مدینہ شریف پہنچانے کے لیے۔ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں سرکار بھی پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں جنت جانے کے لیے، سرکار پڑھتے تھے ہمیں جنت لے جانے کے لیے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ کسی کے پاس کچھ پیسہ ہونا تو کئی لوگ یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں مینوں بھی لب جائے، تو اللہ کہتا ہے محبوبہ، اور محبوب کے ذریعے ہر امتی کو سنایا جا رہا ہے، اوے سنو، اوے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھ، کس کو؟ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جو ہم نے ان کافروں کو برتنے کے لیے دیا ہے، ازواجا منہم، ان کے جوڑوں کو، جو کچھ برتنے کے لیے دیا ہے نا، زہرت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی نمائش، دنیاوی زندگی کی آرائش،
یہ ہم نے کیوں دی ان کو؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس دولت کی وجہ سے، اس آرائش کی وجہ سے ان کو فتنے میں ڈالیں نہ، آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کسی کے پاس مال دیکھ کر کبھی للچائی نظر سے مت دیکھو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اسی پر ثابت قدم بھی رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے کوئی رزق تھوڑی مانگتے ہیں، ہم تھوڑا مانگتے ہیں رزق آپ سے، بلکہ نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہی ہے نا، جس کے اندر پرہیزگاری ہوگی اچھا انجام بھی اسی کا ہوگا۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، اور یہ کافروں نے کہا اس کے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کیوں نہیں لے کے آتا یہ نشانی اپنے رب کی طرف سے۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اور نشانیاں تو آئی ہیں تمہارے پاس، یہ جو پہلے صحیفے ہیں نا، پہلی کتابیں، ان کو کھول کر دیکھ لو، ان کے اندر تو ہماری نشانیاں موجود ہیں، کیوں نہیں نشانیاں آئیں؟ اولم تأتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، بینۃ ما فی الصحف الاولی، وہ روشن نشانیاں جو پہلے صحیفوں کے اندر موجود ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ہلاک کر دیں ان کو کسی عذاب میں، عذاب سے اس سے پہلے، لَقَالُوا، تو پھر انہوں نے کہنا تھا، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، یا اللہ تو ساڈے ور رسول کیوں نہیں سی کلیا، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، تو یا اللہ ایس ضلالت اور ایس رسوائی تو پہلے پھر اسی تیریاں آیتاں دی اتباع نہ کر دے، تو ساڈے رسول ہی کوئی نہیں بھیجیا، اب بھیجا ہے تو اور بہانے کرتے ہیں۔ اگر رسول نہ آتا تو پھر اور باتیں کرتے، اس لیے محبوبہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے تو تمہیں نشانیاں بھی دے کر بھیجا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے من پسند کی نشانیاں نہیں ہیں۔ کل کل متربص، فرما دیجئے اور سارے ہی منتظر ہیں، فتربصوا، تو اسے بھی انتظار کرو، فستعلمون، پھر ان قریب لگ جائے گا پتہ، من اصحاب الصراط السوی، کون سیدھے رستے والا ہے، ومن اہتدی، اور کون ہے جس نے ہدایت پائی ہے۔ اللہ کے کرم سے 16واں پارہ بھی مکمل ہوا، اور اس میں جو اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور اگر درست بیان ہوا ہے تو اللہ اسے قبول فرمائے۔ اب 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ انبیاء ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا، حساب قریب آ گیا۔ وہم فی غفلت موردون، اور وہ غفلت میں ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں، پرواہ ہی نہیں انہیں، حساب تو نیڑے آ گئے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے، بچے نے دینا ہو امتحان اور امتحان آ جائے کل تک، وہ بیلا پھرے پیا، تو ابا کہتا ہے حساب تے نیڑے آ گیا تو ہالے بھی ہمارا پھردا پیا، نہ محنت کر کوئی۔ اسی طرح وہ لوگوں، انسانوں، حساب نزدیک آ گیا ہے، حساب دینا پڑے گا، تو اس کے لیے تیاری کرو، غفلت میں نہ رہو۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا ذکر آتا ہے، کوئی نئی نصیحت آتی ہے، الا استمعوہ، تو وہ نہیں سنتے اس کو، استمعوہ، نہیں سنتے اس کو، وہم یلعبون، وہ کھیلتے رہتے ہیں، سنی انسنی کر دی، پرواہ نہیں کرتے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور پوشیدہ طور پر نہ آہستہ سے سرگوشی کرتے ہیں، کون؟ الذین ظلموا، یہ ظالم لوگ، هل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ کون ہے،
کہ محمد کون ہے؟ اللہ بشر مثلکم، مگر تمہارے جیسا بشر تو ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، اور یہ بشر ہے جادو کر دیتا ہے تو تم اس جادو کے پاس جاتے ہو، دیکھتے بوجھتے جانتے بوجھتے جادو کے پاس جاتے ہو۔ قال ربی، فرمایا میرے رب نے، یعلم القول فی السماء والارض، جو جانتا ہے آسمانوں میں جو بات ہوتی ہے اس کو بھی اور جو زمین میں بات ہوتی ہے اس کو بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، اور بڑھ کے انہوں نے باتیں کی، بلکہ کہا انہوں نے یہ پریشان خواب ہیں، پٹھے سیدھے خواب ہوندے رہندے نے، سانو سنا دیندا ہے۔ بل افطرا، نہیں بلکہ محمد نے خود قرآن گھڑا ہے۔ بلکہ گھڑا بھی نہیں، اب اس سے اوپر والی بلکہ یہ شاعر ہے۔ پہلے کیا کہا؟ پریشان خواب نے، پھر کیا کہا؟ اس نے گھڑا ہے، پھر اس نے کیا کہا؟ شاعر ہے۔ پتہ چلا شعر کا ایک معنی ایسا ہے جو جھوٹ سے بھی آگے ہے، یہ یاد رکھنا۔ شعر کا ایک معنی یہ ہے کہ جھوٹ سے بھی اگلے درجے کی چیز۔ اب نکالو سورۃ یاسین، اللہ فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ دیکھو کون سی آیت ہے یہ؟ آیت نمبر 69۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے تو اپنے محبوب کو جھوٹ سکھایا ہی نہیں، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ جھوٹ بولنا میرے محبوب کی شان کے لائق ہے۔ یہ جو ہے نا قرآن، اس کو جھوٹ نہ کہو، ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے یہ مگر ذکر اور روشن قرآن، و قرآن مبین۔ تو اس آیت کو ذرا ذہن میں رکھنا، اور اس کو بھی۔ یہ کبھی ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے تم کہتے ہو نبی پاک کو غیب کا علم ہے؟ میں نے کہا ہاں اللہ نے عطا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے پھر وہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ کا معنی کیا ہوا؟ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، اگر غیب ہوتا تو شعر بھی تو آتا نا۔ میں نے کہا اچھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شعر علم غیب ہے؟ پھر تو علامہ اقبال سب سے بڑا غیب جاننے والا ہو گیا، ابھی غالب بھی جہاں غیب جاننے والا، یہ سارے شاعر۔ پھر مطلب کیا ہوا اس کا؟ بندہ ضدی نہیں تھا، مطلب کیا ہے اس کا؟ میں نے اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، محبوبہ ہم نے آپ کو جھوٹ سکھایا ہی نہیں ہے، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ ہی جھوٹ محبوب کی شان کے لائق ہے، ان هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ۔ اچھا اب یہ کافروں کی بات ہے، انہوں نے کہا تو اسے چاہیے نا جس طرح پہلے رسول بھیجے گئے تھے وہ نشانیاں لائے، تو اس جیسی کوئی نشانی لے کے آئے نا۔ مثلا پہلے رسولوں نے مردہ زندہ کیے، عصا سام بن گیا، تو اس طرح کے معجزات لے کے آئے نا۔ اللہ فرماتا ہے ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، معجزات دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائی تھی، ہم نے نشانیاں دکھلائیں۔ آفاہم یومنون، تو کیا یہ لوگ اب ایمان لے آئیں گے؟ ان کے مطلب کی یہ تو بہانے ہیں۔ یہ تھوڑا معجزہ ہے قرآن والا کہ نبی کریم علیہ السلام امی ہیں، کسی استاد سے کچھ پڑھا نہیں ہے، دنیا کے کسی بندے سے، اور کائنات کی باتیں سناتے رہتے ہیں، تو کون ہے ان کو یہ باتیں بتانے والا؟ تو یہ قرآن تو ان کا سب سے بڑا معجزہ ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اور پھر یہ بھی کہتے تھے یہ تو بشر ہے، بھلا بشر نبی ہو سکتا ہے؟
تو اللہ نے فرمایا تم بھی تو ابراہیم کو نبی مانتے ہو نا، موسیٰ کو نبی مانتے ہو نا، عیسیٰ کو نبی مانتے ہو، وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے الا رجالا، مگر مردوں کو، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر، تو جو اہل ذکر ہے نا ان سے پوچھ لو۔ یہاں اہل ذکر کہا گیا ہے پچھلی کتابوں کے علماء کو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو، لیکن لفظ عام ہے، اس کو عام بھی رکھا جا سکتا ہے، جس کو علم نہیں وہ اس سے پوچھ لے جس کو مسئلہ یاد ہو۔ وما جعلناہم جسدا، اور جو پہلے نبی گزرے تھے نا ہم نے ان کو نرا جسم نہیں بنایا تھا، لا یاکلون الطعام، کہ کھانا بھی نہ کھائیں، وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے، یہ نہیں کہ ان پر موت بھی نہیں آئے گی، سب نے اپنے اپنے وقت پر دنیا سے جانا ہے۔ ہاں ایک نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے یہی طے ہے کہ وہ آسمانوں پر جائیں گے، پھر اتریں گے، اور پھر ان کو اپنے وقت پر موت آئے گی۔ وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، فانجیناہم، ہم نے ان کو بچایا، ومن نشاء، اور اس کو بھی بچایا جس کو ہم چاہتے ہیں، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، بے شک ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، وہ اس کتاب میں تو تمہارا ذکر بھی ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ جب تمہارا ذکر ہے تو قیامت تک پھر تمہارا ذکر ہوتا رہے گا نا، تو تمہیں عقل نہیں آتی؟ مان لو، مان لو گے تو ذکر خیر ہوگا، نہیں مانو گے تو پھر برا ذکر ہوگا۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں، کانت ظالمتاً، جو ظالم تھیں، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے پیدا کی دوسری قوم، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، وہ جو پہلی قومیں تھیں نا، جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو وہ نہ عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے، اور لا ترکضوا، اور نہ نسوڑ، ورجعوا، واپس آؤ، اِلیٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِیہ، اور تمہیں جو آرائشیں دی گئی تھیں نا، آسائشیں دی گئی تھیں، آؤ دوبارہ ان میں آ جاؤ، وَمَسَاکِنُکُمْ، اپنے بنگلیاں چ آ جاؤ، اپنی کوٹھیوں میں آ جاؤ، لَعَلَّکُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم پوچھے جاؤ، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ ہیں وَمَسَاکِنُکُم کی پڑھے گیا؟ اچھا نصب پڑھی گئی، وَمَسَاکِنُکم لَعَلَّکُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے پوچھا جائے، تم سے پوچھا جائے گا۔ ہاں بھئی، قالوا یا ویلنا، بولے ہائے ساڈا بیڑا ہی غرق ہو گیا، انا کنا ظالمین، ہم بے شک ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، پھر وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے، یہی پکارتے رہے، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں بنا دیا، جیسے کھیتی نہیں کاٹی جاتی، کٹی ہوئی کھیتی، بجھی ہوئی راکھ، چیز جل جائے پھر وہ بجھ جاتی ہے نا، تو اس طرح ہم نے اس کو بنا دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، نہ ہی ان کے درمیان ہم نے فضول بنائی ہیں، لاعبین کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ کسی نے کہا نا اللہ تو تماشا ہی کیتا ہے سارا ہے، دنیا بنائی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اساں جے تماشا کرنا ہوندا، ولو اردنا ان نتخذ لہوا، اور ہم اگر کوئی لہو چیز، کوئی تماشا کرنا چاہتے، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم کوئی اور چیز بنا لیتے، ہم نے یہ سارا کچھ اسی لیے بنانا تھا، ان کننا فاعلین، اگر ہمیں کرنا ہوتا، بلکہ ہم نے کیوں بنایا، بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل کے اوپر، فیدمغہ،
جب کسی کی طرف کوئی بھاری چیز پھینکی جائے نا، وہ لگے اس کے سر پر ٹھا کر کے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا دماغ نکل جاتا ہے، بھیجا ٹھس جاتا ہے، بھیجا نکال دیتا ہے یہ فَإِذَا هُوَ ذَاهِقٌ۔ اور جس کا دماغ نکل جائے، پھس جائے، مٹ جائے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ختم۔ فَإِذَا هُوَ ذَاهِقٌ، تو وہ مٹ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے خرابی ہے جو تم بیان کرتے ہو، تم جو شرک کرتے رہتے ہو نا، اسی کی وجہ سے تم پر خرابی ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک وہی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں، کیا مطلب؟ جو اس کے مقرب ہیں، پیارے فرشتے ہیں، لا يستكبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے، ولا يستحسرون، اور وہ تھکتے بھی نہیں، لگے ہوئے ہیں، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت سے وہ تھکتے نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ رات کو دن کو اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، پاکی بولتے رہتے ہیں، لا یفترون، سستی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے کچھ معبود ایسے بنا لیے ہیں، ہم ینشرون، جو کچھ پیدا کر سکیں؟ اور تم نے اللہ سچے کے مقابلے میں کچھ معبود ایسے بنا لیے ہیں جو کچھ پیدا کر سکیں، جو پیدا ہی نہیں کر سکتا وہ خدا کیسے ہوا؟ سنو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور سچا معبود ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، اگر بالفرض ہوتا تو زمین و آسمان تباہ ہو چکے ہوتے۔ کیوں؟ دونوں ہوتے غیر محتاج، معبود کے لیے مستقل ہونا، غیر محتاج ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی کا محتاج ہے تو وہ معبود ہی نہیں ہے، وہ خدا ہی نہیں ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو پھر ایک کہتا آج میں سورج چاڑھنا ہے، دوجا کہنا میں چڑھن نہیں دینا، ایک کہنا میں میਂہ پاؤنا ہے، دوجا کہنا میں پین نہیں دینا، تو پھر کیا ہوتا؟ لفسدتا، زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ یہ جو اربوں سال سے زمین و آسمان کا دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب کا چلانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ لا یسأل عما یفعل فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاکی ہے اللہ کے لیے جو عرش کا مالک ہے، ان سب باتوں سے پاکی ہے اسے۔ تو یہ باتیں کرتے نا اللہ کا پتر ہے، اللہ نے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، نہ، لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرتا ہے نا کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، اللہ سے پوچھا نہیں جاتا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور باقیوں سے پوچھا جائے گا، ہاں وہی کی کر دے رہے ہو۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا رکھے ہیں؟ یہ معبود ہیں؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اے فرما دے محبوب لاؤ اپنی دلیل کہ یہ بھی خدا ہے، لاؤ دلیل۔ ھذا ذکر من معیہ، یہ قرآن تو میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے، میرے ساتھ والوں کا ذکر خیر ہے۔ ھذا ذکر من معیہ، یہ ذکر ہے اس بندے کا جو میرا ساتھی ہے۔ کون سا ذکر؟ برا کہ اچھا؟ اچھا۔ وذکر من قبلی، اور مجھ سے پہلے بھی جو اچھے لوگ گزرے ہیں ان کا بھی ذکر ہے اس قرآن کے اندر۔ تو قرآن تو صحابہ کا ذکر ہے، جو سرکار کے ساتھی کون ہیں؟ صحابہ، ان کا ذکر خیر ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ذکر خیر ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ الحق کا حق فہم موردون، تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول،
ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے کوئی رسول الا مگر نوحی الیہ، ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں انہ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فاعبدون تو صرف مجھے پوجو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، لوگوں نے کہا رب رحمان نے بیٹے بنائے ہوئے ہیں، بچے بنائے ہوئے ہیں، سبحانہ اللہ اس سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے بچے نہیں ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے، بلکہ یہ عزت والے بندے ہیں۔ دیکھو نوری فرشتوں کو یہاں بندہ کہا جا رہا ہے، تو ہوتا ہے نور اور بشر یہ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں، دیکھو اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان سرکار واسطہ ہے۔ سرکار کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت سے ادھر سے فیض لیتے ہیں اور دوسری جہت سے ادھر فیض دیتے ہیں۔ وہ جو ملکی حیثیت ہے نا، اس سے فیض لیتے ہیں، اور جو بشری جہت ہے اس سے فیض عطا کرتے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، کوئی بات یہ اللہ سے پہلے نہیں کہتے، نہیں سبقت کرتے بالقول بات میں، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور یہ فرشتے اللہ کے حکم سے ہی عمل کرتے ہیں، مگر نہ چپ کھڑے ہیں، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں۔ شاگرد اساتذہ سے تو باتیں کرتے ہیں نا، پہلے بات کرتے ہیں، لیکن فرشتے بس چپ، کوئی بات نہیں کرنی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان کے درمیان ہے، ان کے سامنے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے۔ سامنے ہے جو آگے وہ آنے والا ہے، پیچھے ہے جو ان پر پہلے گزر چکا، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ ولا یشفعون، اور یہ شفاعت نہیں کرتے فرشتے، کس کی؟ الا مگر لمن ارتضی، جسے وہ پسند کرے۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور یہ اللہ کے خوف سے نہ ڈرتے رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور ان میں جو کوئی کہے بالفرض، اگر ان میں سے بھی کوئی کہے نا انی الہ من دونہ، کہ اللہ کے علاوہ میں بھی الہ ہوں، فذالک نجزیہ جہنم، تو ہم اسے جہنم کا بدلہ دیں گے، کذالک نجزی الظالمین، ایسے ہی ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔